2024 میں ہم رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ جو کہانیاں قصے ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں آدم خور شیروں کے اور جنگلی جانوروں کے ان جنگلات کی مشکلات کے شاید یہ آج سے 12-15 سال 100-150 سال پہلے تک ہی محدود تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج بھی یہ خطرات اتنے ہی ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں جتنا کہ پہلے۔ آج میں آپ کو ایک تازے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ جولائی 2022 کا ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں، اتر پردیش کے شہر الموڑا میں رہتے ہیں، انس اور افسرال۔ انس اور افسرال پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ کچھ ہم سیر و تفریح کے لیے نینی تال ہو کے آئیں، اور آگے بھی موقع ملا تو کچھ آگے بھی کسی پہاڑی علاقے پہ سیر و تفریح کر کے آئیں۔ تو یہ دونوں دوست ہنسی خوشی اپنا پلان بناتے ہیں اور اپنے شہر الموڑا سے نینی تال کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ نینی تال کا راستہ تقریباً ان کے گھر سے 150 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ 4.25 4.5 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے۔ جنگلات میں سے ہوتے ہوئے سیر و تفریح کرتے ہوئے یہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں نینی تال کے لیے۔ ڈھابوں پہ رکتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، اپنے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے یہ نینی تال پہنچتے ہیں۔ نینی تال پہنچنے کے بعد یہ وہاں پہ جیسے کہ ہم سب پہلے سب سے ایک اپنا ہوٹل لیتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں، اور اپنا ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے وہاں نائٹ اسٹے کرتے ہیں۔ نائٹ اسٹے کے بعد صبح یہ پلان کرتے ہیں اپنی سیر و تفریح کرنے کے بعد کہ کیوں نہ پھر اب واپسی کا سفر تیار کیا جائے، جو ان کا پلان ہوتا ہے اس پلان کو مکمل کرنے کے بعد۔ تو یہ پلان اس طرح سے کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم آگے مزید الموڑا کی طرف جو ہے وہ ہم اپنا سفر مکمل کریں، اور الموڑا سے ہوتے ہوئے پھر رانی کھیت، اور رانی کھیت سے ہوتے رام نگر، پھر ہم اپنے گھر واپس امروہہ کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ اس طرح صبح کے وقت جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں الموڑا کے لیے، اور وہاں پہ بھی ہل اسٹیشن پہ انجوائے کرنے کے بعد، لنچ کرنے کے بعد یہ نکل پڑتے ہیں رانی کھیت کے لیے۔ رانی کھیت کا سفر وہی سڑک کا زگ زیگ ہونا، پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے، جنگلات میں سے ہوتے ہوئے، اپنا انجوائے کرتے ہوئے یہ دونوں دوست اپنی مستی میں ہنسی خوشی اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پہنچ جاتے ہیں رانی کھیت۔ رانی کھیت 3 سوا 3 شام کے ٹائم تقریباً یہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ڈھابے سے چائے پی کے تازہ دم ہو کے کچھ اپنی باتیں خوش گپیاں کر کے دوبارہ سے نکل پڑتے ہیں رام نگر کے لیے، اور رام نگر سے ہوتے ہوئے یہ ڈائریکٹ کراس کرنا چاہتے ہیں پھر سیدھا اپنے گھر کے لیے۔ تو جب یہ دونوں دوست افسرال اور انس اپنا سفر شروع کرتے ہیں رانی کھیت سے رام نگر کے لیے، تو شام لگ بھگ ہو چکی ہوتی ہے، اندھیرا لگ بھگ ہونے والا ہوتا ہے، اور کچھ ہی لمحے بعد جب شام ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو سفر میں اسی دوران ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے بائک جو ہے وہ سلپ ہو رہی ہے اور پنچر کا سائن دے رہی ہے، اور ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بائک اب پنچر ہو گئی ہے۔ اب سامعین گرامی، سننے والے محترم، آپ سے سب یہ گزارش ہے کہ اب آپ اس چیز کو تصور کیجئے کہ گھنا جنگل چاروں اور، سنسان سڑک، گاڑیاں کم گزر رہی ہیں، اور یہ دونوں دوست یہاں پہ پیدل اب بائک کو دھکا لگاتے ہوئے کوئی ہیلپ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں کوئی پنچر والا مل جائے۔ کبھی ایک دوست بائک کو گھسیٹتا ہے، کبھی دوسرا دوست بائک کو گھسیٹتا ہے، دھکا لگاتا ہے، ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے سفر کی یادوں کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ خیر کچھ دیر بعد ان کو ایک ڈھابا مل جاتا ہے جہاں پنچر والا بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ وہاں پہ پنچر اسے لگواتے ہیں اور اپنی بائک کو واپس ریڈی کروا لیتے ہیں، اور یہ انسیڈنٹ رام نگر سے کوئی 80-85 کلومیٹر پہلے ہوتا ہے، جہاں پہ یہ
اپنا پنچر لگواتے ہیں اور یہاں پہ ہیلپ ان کو مل جاتی ہے۔ خیر، یہاں پہ بائک کا پیٹرول چیک کرنے کے بعد یہ پھر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں آگے رام نگر کے لیے، تاکہ جلد از جلد اپنے گھر کو واپس پہنچ سکیں۔ ابھی یہ اپنے رستے میں ہی ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے ہنستے کھیلتے اپنے گھر کی اور جا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں اس چیز کا احساس تو ہوتا ہے کہ یہ رات کا سفر خطرناک ہے، کیونکہ دوستوں یہ جو سارا علاقہ ہے یہ جم کاربیٹ نیشنل ریزرو ٹائیگر ریزرو سے بھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی لگتا ہے، جہاں پہ جنگلی جانوروں کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، اور یہاں پہ سفر رات کے ٹائم بھی دن کے ٹائم بھی آسان نہیں، مشکل ہے۔ خیر، ان سب واقعات سے جانتے ہوئے، ان سب مشکلات کو سمجھتے ہوئے یہ پھر بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور یہ چوکی کراس کر لیتے ہیں۔ چوکی جب کراس کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے موہان چوکی ابھی کراس کی ہے، جو کہ ان کو سہارا ہوتا ہے کہ اب کچھ رستہ مزید قریب آ گیا ہے۔ موہان چوکی کراس کرنے کے بعد یہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو ایک سڑک کا ڈیپ کرو آتا ہے، جو موڑ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ اس موڑ پہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے بائک ہو یا گاڑی ہو تو وہ سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ تیزی سے اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس چیز کو ہم انسان سمجھتے ہیں کہ جس کو تیز کراسنگ نہ کی جا سکتی ہو جس موڑ کی، تو سوچیں کہ وہ جو جنگلی جانور ہیں کہیں وہ بھی اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس موڑ پہ گاڑیاں بائک سلو ہو جاتی ہیں، تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ کے اپنی گھات لگاؤں۔ ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہی کوئی جانور، ایسا کوئی حیوان ہمارے لیے بھی گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ خیر، جیسے ہی اس ڈیپ کرف سڑک پہ یہ پہنچتے ہیں، موڑ پہ یہ پہنچتے ہیں، بائک کو سلو کرتے ہیں، تو ایک شیر جو گھات لگائے جھاڑیوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دیتا ہے، بائک کے اوپر جمپ کر دیتا ہے۔ بائک بھی گر پڑتی ہے، یہ دونوں بھی گر پڑتے ہیں، اور شیر جو ہے وہ سڑک پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بائک گرتی ہے تو یہ تو اپنے ہوش و حواس دونوں کھو بیٹھتے ہیں، دونوں دوست انس اور افسرال۔ تو انس جو ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ بھاگ پڑتے ہیں، جیسے کہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ ہوش و حواس انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، اس موقع پہ کیا نہ کریں، کیونکہ سمجھ تو یہ گئے تھے کہ ہم پہ ایک باغ نے، ایک ٹائیگر نے حملہ کر دیا ہے۔ تو انس اپنی جان بچانے کے لیے ایک اور بھاگتے ہیں، اور افسرال اپنی جان بچانے کے لیے دوسری اور بھاگتے ہیں۔ تو اسی دور میں جب انس پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پاتے، نظارے پہ یقین نہیں کر پاتے کہ جو ٹائیگر ہے وہ ان کے دوست افسرال کو پکڑ کے جنگلی جھاڑیوں کے اندر لے گیا ہے، اور ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا۔ خیر، انس جب تھوڑی دیر بھاگتے ہیں اور واپس دیکھتے ہیں یہ سب منظر، تو کچھ دیر تک تو اپنے ہوش و حواس ان کو بحال نہیں ہو پاتے۔ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اب کیا کیا جائے، ہیلپ کی جائے، کیسے اس کو جو ہے وہ دوست کو بچایا جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے، سہمتے سہمتے اس بائک تک واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈر بھی اور بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ خیر، یہ سہمتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ اس بائک تک واپس آتے ہیں تو ایک ان کو پک اپ گاڑی آتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کو ایک سکون ملتا ہے، راحت کی سانس آتی ہے کہ چلو کچھ تو مدد یہاں پہ ہو پائے گی، لیکن وہ پک اپ والا رک نہیں پاتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی بے بسی اور مجبوری اور بڑھ جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں ہیلپ کرنے کو تیار نہیں۔ خیر، یہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے دوست کا نشان نہیں ہوتا، اور وہ باغ اس دوست کو اندر لے جاتا ہے، باغ جنگلات کے اندر، جھاڑیوں کے اندر۔ یہ اس وقت جلدی سے اپنے حواس پہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انس بائک کو اٹھاتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم ایسے موقع پہ بائک سٹارٹ کرتے ہیں تو عموماً وہ فوراً سٹارٹ نہیں ہو پاتی، تو ایسے موقع پہ انسان اور گھبرا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، لیکن کسی بھی طریقے سے یہ بائک کو سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور سٹارٹ کر کے واپس
اپنے اسی چوکی کی طرف جاتے ہیں جس کو یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کراس کر کے آئے تھے، موہان چوکی۔ یہ فوراً موہان چوکی پہنچ کے ان کے جو فارسٹ گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ جلدی ہماری ہیلپ کریں، اور وہ اس کے اوپر اتنا ہی فوراً ایکشن کرتے ہوئے 2 گاڑیاں جیپیں بھر کے لوگوں کی سیکیورٹی کی ان کے ساتھ، انس کے ساتھ وہاں اس موقع پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ جگہ کو معلوم کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں اس کا کلو مل سکے، کہیں کوئی ہمیں اس کا آئیڈیا لگ سکے کہ کہاں گیا افسرال اور باغ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ خیر، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، آدم خور کا ڈر ہوتا ہے، جھاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ کچھ ایریا کو سرچ کر پاتے ہیں، لیکن زیادہ آگے پیش رفت نہیں کی جا سکتی کیونکہ رات کے اندھیرے میں مزید سرچ آپریشن جاری کرنا مشکل ہوتا ہے۔ خیر، اس وقت کے مطابق یہ 8:30-9 بج چکے تھے۔ یہ فورسٹ کی ٹیم انس کو لے کے چوکی پہ واپس آتی ہے۔ انس اور افسروں کے گھر والوں کو خبر دی جاتی ہے اور ان کے گھر والے جیسے تیسے کر کے چوکی پہ پہنچتے ہیں اور انس ان کو مل کے جو ہے وہ سب اپنی دکھ بھری داستان سناتے ہیں۔ خیر، سب اپنے اس دکھ کو مناتے ہوئے، اس افسوس کے ساتھ اس گھڑی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح کب جو ہے ٹیم جو ہے ہماری فورسٹ کی واپس جائے اور ہمارے پیارے کو تلاش کرے۔ صبح ہوتی ہے تو یہ سرچ آپریشن دوبارہ سٹارٹ کیا جاتا ہے اور اس سرچ آپریشن میں ٹیم لیتی ہے فورسٹ کی، پولیس کی، سب آگے جا کے صبح کے ٹائم آگے سرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کلو مل نہیں پاتا۔ آگے ڈیپ جنگل میں جانے کے بعد ٹیم کو صرف افسرال کا ایک بیگ ملتا ہے، جوتا ملتا ہے، موبائل فون ملتا ہے اور ایک کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں مل پاتا۔ تو ان کے پیارے اس چیز کو دیکھ کے بہت دکھ میں آتے ہیں کہ مزید کوئی کلو نہیں مل سکا اور اب ان کا پیارا اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ خیر، اس انسیڈنٹ کو جو ہے مکمل ہوئے کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر بھی ایک تو مزید انسیڈنٹ اس طرح کے آتے ہیں کہ جس پہ بائک سوار کے اوپر اس طرح سے ٹائیگر نے حملہ کرتا ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فورسٹ والے اپنی سرچ کے اوپر اس کو نگرانی رکھتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کیسے ہم اس آدم خور کو پکڑ سکیں جو کہ چلتی ہوئی بائک کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ فروری 2023 میں ان کی یہ کامیابی رنگ لے آتی ہے جب کیمرہ ٹریپس کے تھرو یہ اس ٹائیگر کو دیکھتے ہیں اور اس کو ٹرینکولائز کر لیتے ہیں۔ ہمانشو ایک کاریگر جو ہے وہ ان کے فورسٹ والوں کے اپنی مہارت رکھتے ہوئے اس کو ٹرینکولائز کرتے ہیں اور اس کو پھر ٹریپ کر لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اس ٹائیگر کو۔ تو اس کو ایگزامن کرنے کے بعد اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی افسرال کو مارا تھا اور کھایا تھا، یہ وہی باغ تھا جس نے افسرال کی جان لی تھی۔ اس باغ کو، اس ٹائیگر کو جو ہے وہ سینٹر میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ ریہیب سینٹر میں اس کو ریہیب کر سکیں۔ لیکن دوستوں، افسرال اب ان کے بیچ میں نہیں رہے تھے، اپنے پیاروں کے بیچ میں۔ افسرال کے 2 چھوٹے بچے تھے اور انس کے بھی دماغ پہ یہ ایسا اثر ڈال گیا تھا انسیڈنٹ کے جو کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو وہ سارے خطرات جو پہلے کبھی ہم قصے کہانی میں سنتے ہیں وہ آج بھی ان جنگلات کے آس پاس منڈلا رہے ہیں اور لوگ اسی مشکلات میں، اسی ڈر و خوف میں یہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ آج کا انسیڈنٹ سن کے جو ہے وہ ایک دکھ بھی ہوا ہوگا، ایک افسوس بھی ہوا ہوگا، اور ان کہانیوں سے ہمیں اس چیز کی سیکھ ملتی ہے کہ جنگلات کے آس پاس رہنے والے ہمارے بہن بھائی کتنی مشکلات میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا آنا جانا کتنا مشکل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔